بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا صدق الله مولانا العظيم درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ایک مختصر وقفے کے بعد آج شوال المکرم کی غالباً 16 تاریخ ہے اور 15 شوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار، غم گسار، مددگار صحابہ کی بہت بڑی جماعت نے حق اور صداقت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کر کے حق اور صداقت کے علم کو ہمیشہ کے لیے بلند اور ارجمند فرما دیا۔ ان میں ہر ایک صحابی، ہر ایک شہید لائق صد افتخار اور روشنی کا چمکتا دمکتا مینار تھا۔ ہر صحابی جس نے بھی میدان احد کے اندر شہادت پائی ہے، ان کی شہادت، ان کی داستان شجاعت اپنی مثال آپ ہے۔ اور ان کے تذکرہ، ان کے ذکر کو اگر ہم الگ الگ بھی بیان کریں تو کم ہے، لیکن عموماً ہم
سب کی بارگاہ میں اپنے عجز اور نیاز کا تحفہ ارمغان ہدیہ پیش کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر میدان احد کے اندر جس ہستی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء یوم القیامہ حمزہ، خصوصیت کے ساتھ ہم تذکرہ انہی کا کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ امتیازی شان، انفرادی عظمت اللہ اور اس کے رسول نے خود عطا فرمائی تھی۔ سو آج کا جمعہ عموماً شہدائے احد کے نام ہے، لیکن خصوصاً حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں انہی شہدائے کرام کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ آگے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ پھر فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان عظیم شہداء کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس پہ شاداں ہیں، فرحاں ہیں، خوش ہیں۔ ظاہر ہے خوشی کا تعلق مردوں سے نہیں ہوتا، مرے ہوئے خوش نہیں ہوتے، خوش ہونا یا غمگین ہونا یہ زندوں کی علامت۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کٹ کر شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، زندہ بھی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر لفظ موتا، میت کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہو، بس جان نکلی اور میت، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو میت کہنا حرام ہے۔ اب میت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا میت کے مقابل ہے حی، زندہ، تو رب فرماتا ہے یہ زندہ ہیں۔ اور پھر زندگی کی وضاحت کی کہ زندگی یہ ہے کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو رزق ڈیکوریشن کے لیے نہیں دیا جاتا، رزق برتانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات کا فارحین، یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس بات پہ خوشیاں بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ پھر کہا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو لوگ ان شہداء کو ابھی نہیں ملے، یعنی پیچھے رہ گئے، زندوں میں ہیں وہ بھی، ان کی خبریں سن سن کے یہ خوشیاں منا رہے۔
یعنی کٹ کر پھٹ کر مٹی میں مل کر بھی بے خبر نہیں، پچھلوں سے باخبر ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ تیسری آیت ہے کہ اللہ کی جو نعمت انہیں ملی ہے اس کے اوپر یہ جشن برپا کر رہے ہیں۔ 3 آیتیں ہیں اکٹھے سورہ آل عمران میں، یہ ہے احد کے شہداء کے بارے میں جن کا تذکرہ آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم کے صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں غم زدہ بیٹھا تھا، حضور کا گزر ہوا، حضور نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا حضور میرا والد احد کے میدان میں شہید ہو گیا، لیکن پریشانی یہ ہے کہ میرے والد پر قرضہ بہت تھا، مقروض تھا میرا والد۔ اب مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ قرض کسی صورت میں معاف نہیں ہوتا، شہید بھی ہو جائے تو شہادت کے مرتبے کے باوجود قرض بندے کو گردن سے پکڑے رہتا ہے، جب تک کہ یا تو معاف کروا لے یا ادا کر کے جائے یا وصیت کر کے جائے۔ اس لیے میرے والد پہ قرض تھا، اب خبر نہیں میرے والد پہ کیا گزری، کیونکہ قرض بہت بڑی دیوار ہے، اللہ کی رحمت کو روک دیتی ہے کہ پہلے قرض ادا کر، چاہے شہادت لے کے آیا ہے پھر شہادت قبول ہوگی۔ وہ حساس لوگ تھے، والد چلا گیا، اولاد کو احساس ہے کہ میرے والد کے ذمے جو کچھ تھا وہ تو قبر میں اتر گئے، لیکن اولاد بے خبر نہیں ہو کے بیٹھ گئی، اولاد کو فکر ہے اور ہونی چاہیے۔ اب جب نبی کریم نے ان کی زبانی یہ سنا، اب ذرا نبوت کا کمال دیکھیں۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے والد کے ساتھ کیا گزری؟ اب بندہ زد میں آ کر بے ایمان ہو جائے، زد بڑی پیاری شے ہے، زد بڑی پیاری شے ہے، زد جائے ایمان جاتا ہے تو جائے زد کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ اب بندے نو زدی ہونا چاہیے، اور مولوی زدی، اللہ اکبر، ابو جہل بھی پیچھے ہو جاتا ہے جب مولوی زد پہ آ جائے تو۔ اب یہ زد ہی تو ہے، کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں دیوار دور ہے یا جنت؟ تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں۔ اب حضرت جابر اگر ہوتے کوئی ضدی آدمی تو انہوں نے کہنا تھا جناب جان دے ہو تو مدینے بہ کے کتھوں دیاں خبراں دین لگے ہوئے ہو۔ تو حضرت جابر خوش ہوئے کہ چلو کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ خبر دیں۔ آپ نے فرمایا، اب ذرا سنیں، آپ نے فرمایا ان اللہ احیا اباکا، اللہ نے شہادت کے بعد تیرے باپ کو بڑی خوبصورت زندگی دی ہے۔ ایک بات کہ تیرا باپ کٹ پھٹ کر تلواروں، تیروں، تفنگ، بھالوں کی زد میں آ کر جس کے جسم کے ٹوٹے اڑ گئے تھے وہ زندہ ہے۔
اب قرآن اور حدیث دونوں ایک ہو گئے. فرمایا اللہ نے تیرے باپ کو حسین زندگی بخشی. اب جو بات حضور نے بتائی وہ کمال ہے. آپ نے فرمایا وَكَلَّمَهُ كِفَاحًا. اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں آتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستی پہ جھولیاں پھیلا کے دیدار کی خیرات مانگیں، اللہ سامنے نہیں آتا. من ورائے حجاب، اللہ پردے کے پیچھے باتیں کرتا ہے، پردہ نہیں اٹھاتا. لیکن تیرے باپ کے ساتھ رب نے بات بھی کی اور آمنے سامنے. کلمہ کفاحً، اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ بات کی، یعنی اللہ نے تیرے باپ سے ملاقات کی. اور ملاقات کی کیفیت کیا تھی؟ بیچ میں نہ کوئی دیوار تھی، نہ حجاب تھا، نہ پردہ تھا. رب تیرے باپ کے سامنے، تیرا باپ رب کے سامنے، دونوں آمنے سامنے. یہ ہے شہادت کا درجہ. اب اس نبی کے علم اور نظر کے صدقے جو مدینے میں پریشان صحابی کی پریشانی دور فرما رہے ہیں، اور خبریں اس کو کہاں کی؟ دوسرے جہان کی. جو ہی بندہ فوت ہو جاتا ہے کہتے ہیں وہ عالم برزخ میں چلا گیا، اور عالم برزخ کی خبر کسی کو نہیں ہوتی. نبی اس کو کہتے ہیں جو پردے اٹھا کر ایک جہان سے دوسرے جہان کو دیکھے. اور صرف دیکھنا نہیں، دیکھے بھی، اور اگر رب بولے تو رب کی بھی سنے، کوئی بندہ بولے تو بندے کی بھی سنے. اللہ اکبر. جابر تیرے والد سے اللہ نے ملاقات کی، پھر بات کی. اب جابر نے کہا یا رسول اللہ، بات اللہ نے میرے باپ سے کی تو شروعات کس نے کی؟ دو بندے ملدے نے، دوواں چو پہلے کوئی ایک بولدا ہے. کس نے بولا؟ کہا رب نے پہلے بولا. یعنی میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے پہلے کون بولے. ایک ایک بات کا تھوڑا تھوڑا نتیجہ نکالتے جائیں. پہلے رب بولا، چلو اتنا تو نبی کو پتا ہے. اب اگلا مسئلہ اور اوکھا ہے کہ اللہ کیا بولا؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی سپیکر میں بولا؟ اپنی بولی میں وہ میرا رب بولا. تو صحابی حضرت جابر نے کہا رب کیا بولا؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ویچ سی اولا، ہن تینوں میں کی دساں رب کی بولا. تو نبی نے کہا نہیں، اللہ نے تیرے باپ سے پوچھا بتا عبداللہ میری جنت میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو نے ہماری نعمتوں کو کیسا پایا؟ رب نے یہ فرمایا. یا رسول اللہ پھر میرے ابے نے کیا کیا؟ پھر میرے ابے نے کیا کیا؟ تو حضور نے فرمایا تیرے ابے نے کہا مولا جنت کا بھی جواب نہیں، حوروں کی بھی مثال نہیں، ولدان غلمان قربان سارا جہان، مگر مولا جو مزہ
تلوار کی دھار اور پھر ہوا تیرا دیدار، مجھے مہربانی کر پھر بھجوا پار، جو مزہ تلوار کی دھار کے نیچے سر کٹوانے میں آیا ہے وہ انگور کھانے میں نہیں آیا، وہ کھجور کو کھانے میں نہیں آیا، جو مزہ تیرے دیدار کا اس حال میں آیا ہے۔ ادھر گردن کٹ رہی تھی، چیتھڑے اڑ رہے تھے، اور تو نے پردہ اٹھایا، جو مزہ وہاں آیا وہ نہ جنت میں آیا، نہ جنت کی بہاروں میں آیا، نہ حوران غلمان ولدان کے دیدار میں آیا، یعنی جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ اللہ، جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام۔ یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ پیر وارث شاہ صاحب کہتے ہیں، وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے، وارث شاہ تدوں یار دا دیدار پائیے، جدوں اپنا آپ مکائیے نی، جدوں تیکر بندے اپنا آپ مکاندے نہیں، یار ہوری سامنے آندے نہیں، تے پردے مکھ تو چاندے نہیں، تے دیدار بالکل کراندے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا، تیرے باپ نے کہا مولا پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر تلواریں چلیں، پھر میدان لگے، پھر تیر چلیں، پھر تفنگ ہو، پھر حق و باطل کا رنگ ہو، پھر ہم کٹیں، پھر مریں، پھر جان تیرے نام کریں۔ واہ وارث شاہ، وارث شاہ کہتے ہیں، وارث شاہ انہاں عاشقاں صادقانو، وارث شاہ انہاں عاشقاں صادقانو، ذرا غم نہیں جند گوامنے دا۔ ہر کوئی جان بچاتا ہے، لیکن جو اس کے عشق میں آتا ہے وہ بار بار مرنے کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ فلسفہ قرآن سے سمجھ میں اب حضرت جابر کو نبی پاک نے فرمایا، تیرے باپ نے یہ کہا یا رسول اللہ، پھر آلہ تو میں سنایا سی نا لطیفہ، رات نو پتر ستا نکڑا جے اماں دے نال یا نانی دے نال، تے آکے نانی کہانی سنا، تے نانی کہانی سنائی، تے او ستا تے ادھا جاگدا تے ادھا ستا، انہیں آکھیا پھر، نانی آکھیا پھر انج، انہیں آکھیا پھر، او پھر مکدی نہیں، جدوں تیکر او بولدا جانا ہے، انہیں آکھدا جانا ہے، پھر دے اتے کیڑا زور لگدا ہے؟ زور تے میرا پیا لگدا ہے، تسی تے اللہ۔ اصل میں تند ترٹ جائے نا تے جڑدی بڑی اوکھی ہے، وہ ڈنگی ہو جاندی ہے، جڑدی نہیں۔ تے کیولا میاں صاحب آکھیا 6 جمعے تو لا آئے ہیں، وہ 6 جمعے اتھے جنیاں تقریراں کر دے رہے ہیں نا، ادھے گھنٹے دی تقریر،
یہ 25 منٹ 35 منٹ 40 منٹ کوئی چوکھا ہی کوئی کسے انیاں نکڑیاں تقریراں وہ بندہ جو اتھوں دے دیس جو نالے ٹھڈ بھی انج میں آخدا ہونا ہے جڑا یورپ تے یو کے وغیرہ یہ ہے ٹھنڈی دوزخ کی ٹھڈی دوزخ ہے دوزخ پر ہے ٹھنڈی دوزخ تے اتھے جا کے نہ گلہ بندے دا ساتھ تے نہ ہن چھاتی میری اونج خراب ہوئی ہے تسی آکھنا سی پھر جاندے کیوں سبحان اللہ تے ہونو میں بھی 2-3 جمعے لاواں گا تے پھر میں ٹھیک اپنے ردہ میں جاواں گا فی الحال تسی یہ دیوتے گزارا کرنا ہے اللہ زندہ باد۔ تو اب قرآن پاک نے جو کہا وَلَا تَحْسَبَ، اس کو یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی، دماغ میں کوئی لہر بھی نہ اٹھے کہ یہ مردہ ہے، خیال بھی نہ آنے پائے، یعنی زبان کی حرکت تو الگ رہی، سوچنا بھی نہیں، ایسے زندہ ہیں۔ اب اس قرآن کی آیت سے یہ حدیث اسی کا شان نزول ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے باپ نے کہا مولا مجھے واپس دنیا میں بھیج، پھر مرنے کو، پھر گردن کٹانے کو جی کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ساکی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، ساکی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے۔ ایک گال پھٹ آندھی ہے کہ نہیں، اساں مردے ہیں یا اللہ جنت دے جنت دے، وہ دن مولا جنت تو کڈ، پر جانا کدے جے انہاں کیا مدینے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، یہ وہ سچائی ہے یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا پھر رب بولیا کہ عبداللہ میرا اے دستور نہیں، جیڑا میرے کول آوے گا او واپس نہیں۔ انہیں آکھیا ربا جے اے کرنی سی پھر پوچھیا کیوں ہوئی، پھر انہیں لمے چوڑے انٹرویو دی کیڑی لوڑ سی، جے میں نو واپس نہیں سی گھلنا پھر پوچھیا کیوں، رب آکھیا میرا اے دستور نہیں، جیڑا میرے کول آوے او واپس نہیں جا سکدا، رب پھر ایک اور مہربانی کر، او کی انہاں نو دس دے جیڑے پیچھے مدینے رہ گئے نے کہ اسانو او مردہ نہ سمجھن، اسی جیوں دے آن اسی جاگ دے آن، نعمتاں پے پانے آن رزق پے کھان دے آن، خوشی دے گیت پے گاندے آن، بلے شاہ اسا مرنا نائی۔ تسی کی سمجھا بلے شاہ میں بول دے، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، تے گور پیا کوئی اور، وارث شاہ او صدائی جیوں دینی، جینا کیتیاں نیک کمائیاں نی،
ہن ذرا بیدار ہو کے انہوں نے کیا کہا، مولا ایک کام پھر کر، انہیں خبر تو دے کہ ہم زندہ ہیں، ہم مرے شرے نہیں، کٹ کے بھی ہم نہیں مرے، سینے پھٹ گئے پھر ہم نہیں مرے، کلیجے نکال لیے گئے پھر ہم نہیں مرے، کلیجے چبا لیے گئے پھر بھی ہم۔ عجیب زندے نے، وہ زندگی کا تعلق دل سے ہے، دل کو اٹھا کر کاٹ پاٹ کے باہر پھینک دو، بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تجربہ بھی یہی ہے، علم بھی یہی کہتا ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے، لیکن رب کہتا ہے خبردار، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں میت نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ مولا ان کا قیمہ ہو چکا، ہم نے دیکھا ہے، تو کہتا ہے زندہ ہیں۔ آواز آئی وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں، تم بے نور ہو، تم بے شعور ہو۔ واہ بھائی واہ، تم بے نور ہو، تم بے شعور ہو، تم حقیقت سے دور ہو، تم سمجھنے سے معذور ہو، تم پڑھ لکھ کے مجبور ہو۔ یہ دوسری آیت، انہیں مردہ، یہاں کا انہیں مردہ نہیں کہنا، نو کے زبان پہ بھی مت لانا کہ یہ مردہ ہیں۔ اب اس مقام پہ احد والوں کے لیے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ ہون بھی کوئی ضد کرے تو بندہ کی کرے؟ آگے کہتے ہیں یہ وہ جی زندہ تو ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کیسے، بندہ چھتر پھڑ لوے تے بگو کے شروع ہو جاوے، اور اگر پتہ نہیں تو یہ کیا بتا رہا ہے اللہ؟ صحابی حضور فرماتے ہیں تیرے باپ نے کہا مولا یہ خبر تو دے دے، تو رب نے بولا یہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو، ہم بتائے دیتے ہیں، خبر پہنچائے دیتے ہیں، یار کے ذریعے دنیا کو بتائے دیتے ہیں۔ تو جبریل حضرت عبداللہ کی خواہش پہ یہ آیتیں دنیا میں لایا، آ کے بتایا، اب تک قرآن بول رہا ہے، کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ بسم اللہ، خیر ہے، ماشاءاللہ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں پہلے کہا مردہ نہ کہو، پھر کہا مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ زندہ ہیں، یہ رزق دیے جاتے ہیں، یہ خوش ہیں، یہ پائندہ ہیں۔ اب بظاہر بندہ دیکھے، مثلا ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت انس بن نضر، انس نضر، یہ حضرت انس جو مشہور صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک، یہ ان کے چچا تھے، ان کا نام بھی انس ہے، بھتیجے کا نام بھی، وہ مشہور جو انس ہیں جو حضور کے نوکر تھے، خادم تھے، ان کا نام انس ہے، ان کے چچا ہیں یہ جن کا میں بتا رہا ہوں، ان کا نام ہے انس بن نضر۔ حضرت انس بن نضر کی لاش کو اتنا کافروں نے کاٹا کہ ان کی لاش کو انہوں نے کیما کر دیا۔
یہاں تک کہ بوٹیاں پہچانی نہیں جاتی تھیں. ان کی بہن کو پھر بلایا گیا، یعنی عورتیں آئیں اپنے اپنے لاشیں پہچانو، تو ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پورے سے پہچانا. اب حالت یہ ہے کہ کیما کر دیا گیا ہے جسم، رب کہتا ہے یہ زندہ ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہن اساں اندھا تے نہیں نا، ہن بندہ ویکھ رہے ہے ایک بندے دا، اور وہاں جتنے صحابہ تھے اکثریت کا حال ایسا ہی ہوا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر جو تھے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش اور دیگر صحابہ، حضرت امیر حمزہ، ان کی لاشوں کو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ قتل کیا، قتل کرنے کے بعد پھر ان کے سینوں کو چیرا، پھر کلیجہ نکالا، ہر چیز بیچ میں سے نکالی، پھر ناک کاٹے، پھر ہونک کاٹے، پھر کان کاٹے، پھر باقی اعضاء کو کاٹ کاٹ کے کچھ انگلیوں میں، کچھ کو چبایا. اب حال، اور 70 سے زیادہ یہ صحابہ ہیں. حضرت طلحہ جو زندہ رہے، ان کے جسم، یعنی ایک زندہ جو شہید ہو گئے، ان کا تو حضرت طلحہ جو ہیں ان کے جسم پہ 80 زخم تھے. کتنے؟ صرف ایک عورت ہے حضرت ام عمارہ، ان کے جسم پہ 12 زخم تھے. ایک عورت، اب عورت کہاں میدان میں لڑ رہی ہے. تو اب حالت یہ ہے کہ 70-80 تیر، تو آپ گنے نا جس بدن پہ، خود رسول اللہ کے بدن پہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں 70 زخم تھے. 15 شوال جو کل گزرا ہے دن، 15 شوال کو اتنے زخم تھے. جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو رہے ان میں سکت نہ تھی کہ کھڑے ہو کے ظہر کی نماز پڑھ سکتے. حضور نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی، پیچھے بیٹھنے والے صحابہ جو تھے انہوں نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. زخم سے جسم چور چور ہے، پھٹا ہوا ہے. اب یہاں بھی ذرا ایک مسئلہ پھر سن لے. جو ملا مردود کہتے ہیں کہ 10ویں محرم کو امام حسین تو زخمی تھے، زخموں سے خون بہ جائے وضو نہیں رہتا ہے. آگے سے در فتنی یہ جھاڑی ملاؤں نے، جو جی زخمی تھے امام حسین، پھر سجدہ، وضو تو تھا نہیں، سجدہ کاہے کو کیا. اب میں پوچھتا ہوں، نبی کے جسم پہ 70 زخم، عبد الرحمن کی ٹانگ گئی، کسی کی آنکھ گئی، اور ایک بھی صحابی نہیں جو زخمی نہ تھا. حضرت مولا علی کہتے ہیں 16 تلواریں میرے وجود پہ گری. ان کے پاس تو زخموں کو دھونے کے لیے پانی نہیں تھا. تو میں پوچھ سکتا ہوں، ملا جی، نبی نے احد کے میدان میں ظہر کی نماز کی امامت کی زخمی ہوتے ہوتے، صحابہ نے زخمی حالت میں پیچھے پڑھی. ان کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر نانے کی ہو گئی ہے تو نواسے کی بھی ہو گئی ہے. اللہ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ ناچنے والے ملاؤں سے میں کہتا ہوں کہ عقل کو تیلی لگاؤ. یہ عقل سے سوچا. مسئلہ یہی ہے مفتی صاحب، مسئلہ یہی ہے کہ اگر بندے کو چھوٹا سا زخم میں سوئی لگ گئی، ذرا سا خون سم کے بہ گیا، وضو گیا، وضو نہ رہا تو نماز نہیں ہوتی.
اب ملا جی نے یہاں تک تو ٹھیک نتیجہ نکالا، پر اسے پتا نہیں تھا کہ امام حسین کے اوپر انگلی دھر رہا ہوں میں، کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، مرنا کہاں تھا کہاں مر رہا ہوں، بات دور تلک جائے گی۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ رسول اللہ کے بدن پہ 70 زخم ہے، واہ علامہ اقبال واہ، نبی بھی زخمی، امام بھی زخمی، مقتدی بھی، لاشیں بچھے ہوئے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، آپ حیران ہوں گے، حیران ہوں گے، ایک ایک قبر میں 3 بندے کٹھے۔ یہ بات بھی کچھ سمجھ میں آنے والی ہے، ایک چادر میں 3 بندے، نہیں سمجھ آ رہی؟ 3 بندوں پہ کفن کی۔ اب تو مولانا عین غین مولانا، ایک چادر، دوسری چادر، اوپر چادر، گردن میں چادر، چادر پہ چادر، دے چادر، پھر گٹھ لگا رہے ہیں۔ یہ امامہ جو ہے 7 گز دا ہونا چاہیے یا 14 گز دا؟ وہ گزوں کی اولاد، نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت صفیہ آئی ہیں، 2 چادریں لائی ہیں، لیکن ادھر تو غریب پڑے ہوئے تھے جن کے چادریں پھٹ چکی تھی، کپڑے پھٹ چکے تھے، مٹی میں اٹ چکے تھے۔ روتے روتے حضرت صفیہ نے کہا یا رسول اللہ ایک چادر میرے بھائی کو پہنا دو، ایک چادر کسی اور غریب شہید پہ ڈال دو۔ وہ شہید جس کو نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج کا سید، یہ نہیں کہ میدان احد کے اندر یہ سید ہے، سید الشہداء ہے، فرمایا سید الشہداء یوم القیامہ، قیامت کو کروڑوں شہید آئیں گے، سب شہیدوں کی سیادت اور قیادت جس کے سر پہ ہوگی اس کا نام امیر حمزہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ پہ میرے نبی نے جب کفن ڈالا ہے، صحابہ کرام نے کفن پہنایا تو اب حضور دیکھ رہے تھے، عرض کہ یا رسول اللہ چہرے پہ ڈالتے ہیں کپڑا، پاؤں ننگے ہو رہے ہیں، پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں چہرہ ننگا، کوئی اور کپڑا ہوتا تو میرے نبی فرماتے یہ ٹکڑا ڈال دو چہرے پہ یا پاؤں پہ، میرے حضور نے رو کے کہا چہرہ کپڑے سے ڈھک دو، اور یہ جو گھاس کے تنکے پڑے ہیں یہ سید الشہداء کے پاؤں پہ ڈال دو۔ ہائے ہائے ہائے، پاؤں پہ کیا ڈال دو؟ کوئی غریب سے غریب آدمی ہونا لاہور کا، بہت ہی غریب، جس کا کوئی بھی نہ ہو، یار ایک آدھ چادر تو اسے بھی کوئی دے ہی دیتا ہے، تو تم نے میرے نبی کے سید الشہداء کو کیا سمجھا ہے؟ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ واہ، مقام دیکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دخلت الجنہ، امام حاکم حدیث نقل کرتے ہیں حضور نے فرمایا میں جنت میں گیا، واہ میرا نبی، فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جعفر یطیر فی الجنت مع الجناحین، میرا جعفر طیار جنت کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے۔ فرمایا پھر میری نظر پڑی تو میرا حمزہ جنت میں تخت بچھا ہوا ہے، اور تخت جنت کا سلطان تخت کے اوپر براجمان، یہ ہے احد کا مرد میدان، یہ ہے امیر حمزہ کی شان۔ سرکار فرماتے ہیں میری ایسے جو نظر اٹھی، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ،
ویسے جو نبی احد کے میدان میں بیٹھ کر ہر آسمان کو تک سکتا ہے، وہ لاہور کے مسلمان کو بھی، یا لاہور جنت سے زیادہ دور ہے؟ 4000 کلومیٹر دور والوں کو تک نہیں سکتا تو وہ اربوں خربوں میل دور وہاں تک رہے ہیں حضور۔ پھر تفصیل کا یہ عالم ہے کہ ایک آسمان، پھر دوجا، پھر تریجا۔ ایک صحابی تھے، نام تھا حارثہ بن سراقہ۔ اس کی ماں روتی ہوئی آ گئی، یا رسول اللہ میرا پتر شہید ہو گیا ہے، جے شہادت حق کے تے منزل سونی ملیے پھر میں نہ رواں، جے ٹھکانے دا کوئی پتہ نہیں تا پھر میں رواں۔ عورت ہے نا، عقیدے کی کمزور ہے، ان نامرادوں کے تانے سنا کریں۔ عورت تھی، عقیدے کی کمزور تھی، لیکن کھڑی نبی کے سامنے تھی۔ جس کو دودھ پلایا اسے اللہ کے نام لگایا۔ اب پوچھنے آ گئی ہے، اللہ کے نبی بتاؤ میرا پتر جے جنت ٹر گیا ہے پھر میں نہ رواں، جے جنت نہیں لبھی پھر میں رواں؟ آگے نبی یہ نہیں کہتے بی بی میں تا مدینے چ رہندا مینوں کی پتہ۔ میرے نبی نے ایسے نظر اٹھائی، اب جنت ایک نہیں، اور پھر جو جنت ہے، حضرت یہ آیت ہے نا، جنت عرضها السماوات والارض، 14 طبق اٹھا کے ڈالو تو جنت کی نکر میں پڑے رہے۔ اتنی بڑی جنتیں، اور جنتیں کتنی ہیں۔ میرے نبی نے ایسے کر کے بی بی کی طرف دیکھا، فرمایا مبارک ہو تیرا بیٹا جنت عدن میں ہے۔ اگر نبی کے علم کو نہیں ماننا تھا پھر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رام رام ہی کرو۔ ایک کلمہ پڑھنے دی تکلف دی کیڑی لوڑ ہے؟ پھر رام رام کرو، جا کے ادھر مرو۔ بی بی نے کیا پوچھا؟ میرا پتر کتھے؟ اگے نبی نے اس جنت دا نام دس کے، یہ مطلب پوری ہر جنت میں نگاہ ڈالی پل میں، پھر بتا دیا مبارک ہو۔ چلیں ایک اور بھی سن لیں۔ حضور احد کے میدان سے واپس آئے تو حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آ گئی۔ کس کی؟ احد سے آپ واپس آئے نا تو سامنے باب مجیدی ہے، مسجد نبوی والا دروازہ۔ تو آپ جب نکلتے ہیں نا احد سے، جو حضرات حاضری دے آئے ہیں، تو آپ جب مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ پہ ایک قبیلہ آتا ہے، اب تو وہاں کھجور کے باغ ہیں، بنی عبد الاشہل۔ یہ 2 صحابی تھے، حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر، یہ ان کا قبیلہ تھا۔ اب حضور نے گزرنا یہیں سے تھا، آپ گزرے تو بی بی آ گئی، بڑی عورت تھی۔ نبی پاک نے اس سے تعزیت کی، اس کا بیٹا تھا عمر بن معاذ جو شہید ہو گیا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد نے کہا، حضور میری ماں کو تسلی دے دیں۔ حضور نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ رب سے تمہارے سارے شہیدوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے رب سے تم سب کی سفارش کی ہے، اور سب کی سفارش قبول ہو گئی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا ہن تو رو سکتی ہیں، مطلب دل دا بوجھ ہلکا کر، کیتھارسس کڈ۔ آگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تساں رون جوگا چھڈیا ہی نہیں۔ ہن جدو اللہ نال ملاقاتاں ہو گئیاں، باتاں ہو گئیاں، ساریاں سفارشاں ہو گئیاں، قبول بھی ہو گئیاں، ہن رووی ہے تے چنگا لگدا ہے۔
ہائے ہائے، کس صدی میں ہم پیدا ہوئے؟ اے صرف داڑھی شریف نہ ویکھیا کرو. میں رات ایک کتاب چکی، اودے وچ لکھیا سی فرعون دا قد 8 فٹ سی تے داڑھی اودی 9 فٹ سی. اس میں لکھا ہوا تھا عجائبات فرعون، یعنی فرعون دیاں عجب گلاں. اودے وچ ایک اے سی کہ فرعون دے قد تو اودی داڑھی. جے صرف داڑھی دے تے کم مکنا تے پھر فرعون جنی داڑھی تے کسے دی ہے ہی نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ شہدائے احد حالت ان کی یہ ہے، حالت ان کی یہ ہے کہ جسم کے پرزے پرزے ہو چکے ہیں، جسم کے آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دیا گیا. آئے ہائے. حضرت سعد بن ربی، ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شان ہے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، ایک لڑکی آئی، بچی آئی، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی دور خلافت میں آپ نے اپنے کاندھے والی چادر اتار کے نیچے بچھائی، بچی کو کہا اس پہ بیٹھ جا. بچی کو کہا امیر المومنین خلیفۃ الرسول کی چادر پہ بیٹھ جا. اب آپ نے چادر پہ بچی کو بٹھا کے اس سے پوچھا اب بتا کیسے آئی ہو. اتنے میں حضرت عمر آ گئے تو دیکھ کر کے خلیفۃ الرسول تو نیچے مٹی پہ، ایک لڑکی ہے جو خلیفۃ الرسول کی چادر پہ. تو حضرت فاروق اعظم آپ کو پتہ ہے جوشیلے بھی تھے، تو کہنے لگے اے کون ہے، اے کون ہے. تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، فرمایا کہ ہاذہ ہی ابنتن، یہ بیٹی ہے اس بندے کی، ہوا خیر منی و خیر من کا، جو مجھ سے بھی بہتر تجھ سے بھی بہتر. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. اب یہ کون ہے؟ بیٹی ہے اس بندے کی جو تجھ سے بھی بہتر، مجھ سے بھی اچھا. میں نے جان کر نہیں کہا اچھا، یہ چھوٹا لفظ ہے، بہتر صحیح ہے، بہت ہی اچھا، تجھ سے بھی اور مجھ سے بھی. اب حضرت عمر کا ماتھا ٹھنکا، کہنے لگا چلو میں تو مان لواں تیرے کو بھی چنگا. او کیڑا؟ آپ نے فرمایا او یہ آپاں تا اجے رستے وچاں، اے ذرا غور کرنا، اساں تے اجے رستے وچاں، پتہ نہیں فیصلہ کی ہوندا ہے، ہوا ایدے لے جاوے یا ایدے. اے او بندے دی بیٹی ہے جیڑا نمبر بھی لے گیا تے مدینے آلہ کہہ گیا کہ اے بندہ نمبر ہون او خیر نال جنتاں دا وارے سے تے میرے تو بھی چنگا. وہ کون سی؟ جب جنگ احد ختم ہوئی تو حضور نے حضرت محمد بن مسلمہ ان کو بلایا، فرمایا جا ڈھونڈ سعد بن ربی کو اور آواز لگانا، جہاں ملے میرا سلام کہنا. کیا خبریں ہیں. جہاں ملے میرا سلام کہنا، اور جب ملے تو اسے کہنا کہ تیرا نبی پوچھ رہا ہے
کیفا تاجدو کا کی حال ہے. ہائے ہائے ہائے. میں جیڑے ویلے تھک جانا نا تقریر کردہ میں آدھا ہوں نا کہ اللہ کرے خطیب بے ذوقہ نہ ہوئے. اللہ کرے خطیب بے ذوقہ نہ ہوئے. جے خطیب بے ذوقہ تے عذاب ہے تے اللہ کرے مجمع بے ذوقہ نہ ہوئے. جے مجمع بے ذوقہ تے پھر خانہ ہی خراب ہے. اللہ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا محمد جانا اسے سلام کہنا. بڑی بات ہے. سلام بھی آخدے پہنتے کیڑے ویلے. ہائے ہائے. اور جب سلام کہہ چکنا تو پھر اسے پوچھنا. وہ پوچھ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کدے ہووے محبوب تے محب ہو جاوے بیمار تے محبوب بن کے آوے تیمار دار تے آ کے بہ کے سرانے تے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے کی آلی. محبوب جے ایک واری چا آکھے کی حالی ہن ٹھیک ہے. ہائے ہائے ہائے. ہاں سرائکی زبان میں کہتے ہیں جے جیوں دیاں منہ دکھ لیں دا نیوی. جے جیوں دے منہ دکھ لیں دا نیوی لنگ آمی وقت دفن دے. جے جیوں دیاں منہ ترجمہ کرنا یا سمجھ آ گئی؟ آ گئی ہے. 10 روپے بچاؤ. جے جیوں دیاں منہ دکھ لیں دا نیوی لنگ آمی وقت دفن دے. دیکھ گھنی تیرے آمن تے کھل وے سن بند کفن دے. دیکھ گھنی تیرے آمن تے کھلوے سن بند کفن دے. ونیاک سو حافظ روحاں وچ ہن لکھ احسان سجن دے. حضرت محمد بن مسلمہ ڈھونڈنے نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پتھر کی اوٹ میں حضرت سعد بن ربی کی لاش پڑی تھی. آخری سانس تھے لبوں پہ اور آواز لگاتے سعد سعد. اب جان میں جان ہو تو زبان کھلے. آخری ہچکیاں ہیں لیکن نہ بولے. یہ بولتے رہے سعد سعد. لیکن پھر انہوں نے کہا ایسے تو نہیں بولتا. سلام کہوں یار کا شاید بولے. کہا سعد سرکار سلام کہتے ہیں. ادھر حضور کا نام آیا. ادھر جان بے جان میں جان آئی. جان میں جان آئی. آج بعد صبا یہ لبوں پہ کس کا نام آیا. میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. اب جان میں جان آئی اور پورا زور لگا کے کہا لبیک
نشاندہی ہو گئی، محمد بن مسلمہ دوڑ کے پہنچے اور کہا سرکار سلام کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہن مل پہ گیا، ہن مل پہ گیا، یار کا سلام آیا، ان کے لبوں پہ مرتے مرتے میرا نام آیا۔ یہ کہتے ہی حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا حضور پوچھ رہے ہیں کیسے ہو، کیسے ہو، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ سرے بالی، سرے بالی کہتے ہیں سرانہ، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ اسی مردے پیاں ادا سلام آ گیا ہے، ادا لباں تے ادا نام آ گیا، لب پہ ہے تیرا نام آخری آخری۔ اب حضرت محمد نے کہا حضور پوچھ رہے ہیں کیفا، کیسا اپنے آپ کو، کیفا وجدتا، کیا کیسا پاتے ہو، کیا حال ہے؟ اب آپ نے فرمایا انا فی الاموات، جا کے کہہ دینا اسی مردے پیاں، لیکن مردے مردے تیرا ذکر کر دے پیاں، اسی جان دے پیاں تے جان دی واری پیغام دیویں سجنانو۔ میاں صاحب فیض احمد فیض کہتا ہے، وہ کہتا ہے تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم، دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی حسرت کی، تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے۔ انہیں کہنا انا فی الاموات، اسی مردے پیاں پر مردے مردے تیرا ذکر کر دے پیاں، تے آکھی سجنانو لے او یار حوالے رب دے، تے جان دیتی راہ تیرے، تے حشر دیہاڑے شرما رکھی، تے پردے کج لئی میرے۔ محمد بن مسلمہ میرے کریم کو میرے سلام کا جواب دے دینا اور کہنا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے، میرے نبی کو کہنا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے تسی ہن ذرا جاگ کے مینوں دسو، وہ جڑا جان دے رہا ہے وہ سجنا نو آدھا ہے اللہ تانوں جزا دے وے، کیڑی چیز دی جزا دے وے؟ تلواراں دی چھائیں چ لے آئے ہو، سانو آ کے مروا چھڈیا جے، اللہ تانوں جزا دے وے۔ واہ واہ عاشقو واہ، میرے محبوب کو کہنا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اگر آپ کے در پہ نہ آتے گھر میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے، خراب گردش دوراں ہی رہتے، ایک زمانے تک اگر قسمت نہ لے آتی تیرے آستانے تک، مرتے انج بھی جانا سی، پر او موت کیڑے کم دی جیڑی ایڑیاں رگڑ رگڑ تے گھر دی نکر وچ چار پائی تے آندی، او موت کی موت، موت مرن دی چس آ گئی ہے۔
نہیں سمجھ آئی؟ اندے نقش قدم تے سر ٹیکم اج سجدے کرن دی چس آ گئی سائیں کول بلا کے حال پوچھا میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی ای موت ہے یار دے قدمے وچ اج ارشد مرن دی چس آ گئی اللہ۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، آخری جملہ حضرت سعد کا، کہا محمد میرے محمد سے کہنا، جنہوں پیغام دے رہے ہیں ادھنا بھی محمد میرے میٹھے محمد سے کہنا کہ سونا جزاک اللہ، سونا مہربانی کرم نوازی، آپ یہاں تک لے آئے کہ شہادت کا مقام مل رہا ہے، لیکن محمد میری قوم سے بھی میرا پیغام کہنا، میری قوم سے میرا پیغام کہنا، کیا انہیں کہنا تمہارا سردار آخری ہچکی تھی، وہ کہہ رہا تھا او میری قوم تم میں سے جب تک ایک بندے کی بھی پلک جھپکتی رہے، پیغام سنیں، تم میں سے میرے قبیلے کے ایک بندے کی جب تک پلک جھپکے میرے محبوب کی طرف ایک تیر نہ آئے، اگر ایک تیر آ گیا تمہارے ہوتے ہوتے کل قیامت کے دن میرے سامنے مت آنا، واہ نبھان والے واہ اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے، جان ہووے قربان سجن تو تے دین ایمان نہ ہاراں، اپنی توڑ نباہ محمد تے کچھ پرواہ نہ یاراں، یہ سعد بن ربی اس منزل پہ غلام ہے، امیر حمزہ اس کا بھی امام ہے، جتنے شہداء ہیں اس منزل پہ سب کا قائد کون؟ انس بن نضر کا قائد کون؟ عبداللہ کا قائد کون؟ ابن جحش کا قائد کون؟ امیر حمزہ۔ سچ پوچھتے ہو وہ جو حضرت حیدر کرار ہے، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، بے شک مرد میدان ہے، وکھری اس کی شان ہے، لیکن میدان میں اترتے ہیں ہاتھ میں ایک تلوار، لیکن کیا ہے نبوت کا شاہکار، جس کو کہا شہیدوں کا سردار، یہ جب اترتا ہے میدان میں تو ڈبل تلوار، دائیں ہاتھ میں بھی تلوار، بائیں ہاتھ میں بھی تلوار، نہیں سمجھ آئی سرکار؟ اور تلوار دا کم از کم وزن 20 کلو، ایک کم از کم 20 تے 25 دے درمیان، کنا؟ تے کنا ہو گیا 2 تلواراں 40 کلو بالفرض، منیمم 40 کلو، چالی کلو چوک کے پھر انج ہاتھ نہیں، ہاتھ بھی انج۔ مکے کے کافر جب انہوں نے پوچھا نا کوئی اتنے ہزاروں تم گئے تھے
پھر تمہیں بھڑکا دیا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں یار ایک خاکستری رنگ والا ایک ایسے آیا جیسے اونٹ مست آتا ہے, سجے ہاتھ وچ بھی تلوار تے کھبے ہاتھ وچ بھی تلوار تے جدے کردہ سی نہ وار 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 تو پار. ایسے نہیں کہا میرے نبی نے. حضور فرماتے خیر و اعمامی حمزہ, فرمایا چاچے میرے مجھے پیارے ہیں, چاچے میرے مجھے پیارے ہیں, لیکن ان میں حمزہ کے الگ نظارے. حضرت مولا علی کے والد کے بارے میں ہے کان یحبہ حبا شدیدا, کہ حضرت علی کے ابا میرے نبی سے شدید محبت کرتے تھے. حضرت علی کے ابا والد حضرت حمزہ کے بھائی وہ نبی پاک سے, اب ذرا سمجھنا, لیکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ حبا شدیدا, میرا نبی امیر حمزہ سے شدید محبت کرتے تھے. فرق سمجھ میں آیا؟ کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو جواب ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولا علی کے ابے کی عادت تھی میرے حضور کو سلاتے, جب آدھی رات ہو جاتی چپکے سے آتے, حضور کو اٹھاتے اور کہیں لے جاتے. حضور کی جگہ کہیں علی کو اٹھا کے سلا دیتے, کہیں جعفر کو سلاتے. بیگم نے پوچھا ہوگا کہ ایک ہی کر دے ہو, ہر رات تماشا بنائی رکھ دے ہو, اے اپنے سونے محمد نو ایک جگہ تے سلان دے ہو, پھر راتاں نو جگہ بدل دے رہن دے ہو. خیر فرمایا جے موت آوے تے ہم جو جیتے ہیں پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ تو وفادار. نہیں سمجھ آئی تو انو اور تواڈے متھے دے محراب اساں گننے نے. علی نو جیڑی عادت پئی سی نا حضرت مولا علی نو کہ نبی پاک دے پیرے دین دی, اے پیو کولوں عادتاں پئیاں سن پتراں نو. باپ نے تربیت کیتی سی کہ اے دے اتے قربان رہنا ہی. انہیں بھی آکھیا ابا فکر نہ کر, سانو تولنا شولنا نہیں ہوندا, سانو غرض ساڑے ماہی دے نال ہے. مولا علی کے والد کو میرے نبی سے شدید محبت تھی, لیکن میرے نبی کو حضرت حمزہ سے شدید محبت تھی. وہ بھی حضرت مولا علی کے والد گرامی حضور کے پہرے دار تھے, لیکن جب حضرت حمزہ کے لاشے پہ میرے حضور خود کھڑے تھے. یہ ذرا سننے والی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنے نبی کو اتنا شدید روتے ہوئے نہیں دیکھا. ساری زندگی جب سے میں نے دیکھا, میں نے نبی پاک کو اتنا شدید دکھ میں, حزن میں, غم میں, ملال میں دکھی نہیں دیکھا جتنا حضرت امیر حمزہ کے لاشے پہ دیکھا. سرکار آئے اور آ کے آپ نے دیکھا کہ سینہ پھٹا ہوا,
कलेजा, दिल, हर चीज निकाल दी गई है। आंखें निकाल ली गई, होंठ काट दिए गए, नाक काटा गया, कान काटे गए, फिर जिस्म के नाजुक आज़ा को काटा गया, फिर काट फाट के लाशे को बिगाड़ दिया गया। अब जिससे शदीद मोहब्बत, और उस मोहब्बत की निशानी बता रहा हूं, मेरे नबी पाक ने जब देखा तो फरमाते इश्तद्दा अलैहि वजदुहु हीन रआहु कतीलन। जब उहुद के मैदान में मेरे नबी ने अपने चचा हजरत हमजा को इस हाल में देखा तो मेरे नबी पाक की चीखें निकल गईं। ये मैंने तर्जमा कर रहा हूँ, शाह का रसूलुल्लाह हुजूर की चीखें बुलंद हो गई। मेरा नबी जिंदगी भर इतना नहीं रोया जितना हजरत अमीर हमजा के लाशे पे रोया। रोते रोते मेरे हुजूर जज्बात में जब आए, फरमाया ओ मक्के वालों, तुमने मेरा महबूब मार डाला है। अब अगर तुम मेरे कब्जे में आ गए, मैं जब तक 70 कुरैशियों का ये हाल न करूंगा मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे करार नहीं आएगा। ये तो रब को जिब्रील को भेजना पड़ा। रब ने बोला, सोने नाना इन आकब तुम फ़ाक़िबू बेमिस्ल मा उक़िबतुम बिह वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। सोने आए जना कर, जना कर, जना कर, अपना दिल और रेंज ना कर। हजरत इब्ने मसूद कहते हैं, जब हजरत अमीर हमजा के लाशे को सामने रखा गया, मेरे नबी पाक रोते रहे। रोते रोते आवाज ऊंची हो गई और आपकी जुबान से जैसे कोई आदमी किसी लाशे पे खड़े होके ऊंचा ऊंचा सदा लगाता है। हुजूर कहते थे, या अम्मा रसूलिल्लाह, ओ मेरे हसीन अजीम चचे, या फाइल अल खैरात, ओ खैर के पैकर, ओ खैर के पैकर, ओ खैर देने वाले, खैर खैरात बांटने वाले, अपने पराए का गम बांटने वाले। फिर कहा, या काशिफल कुर्बात, ओ मेरे पहरेदार, ओ मेरे मददगार, ओ मेरे गमगुसार, ओ मेरे यार। किसी मैयत पे यूं ऊंचा ऊंचा बोलना शरीयत वाले मना करते हैं, लेकिन आज कोई रोके। हुजूर फरमा रहे हैं, या काशिफल कुर्बात, या अम्मा रसूलिल्लाह, ओ मेरे चचा, ओ मेरे अजीम चचा। कहते कहते ये कह गए, फरमाया ज़ाबन ज़ाबन अन रसूलिल्लाह, और रसूलुल्लाह के पहरेदार तू भी गया। यहां तक कि मेरे आका अलैहिस्सलाम रोते रोते, इब्ने मसूद फरमाते हैं, बेहोश हो गए। ये हालत मेरे नबी की। फिर आपने लाशे को तक के आपने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर मुझे हजरत सफिया का, और दूसरी रिवायत है, अगर मुझे फातिमा का, सफिया का ख्याल ना होता, मैं तेरे लाशे को ऐसे ही छोड़ के चला जाता। कोई दरिंदे आते, कोई परिंदे आके नोचते, खा जाती तुझे मखलूक। और क़यामत का दिन जब आता, कोई किसी कब्र से उठता, कोई किसी कब्र से उठता, लेकिन मेरे चचा तू कब्र से नहीं, तू किसी के पोटू से निकलता, किसी के मुंह से निकलता, मैं तुझे इस हाल में छोड़ जाता। लेकिन इतने में हजरत सफिया, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के बारे में एक रिवायत में आप दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। हजूर नबी करीम ने हजरत जुबैर को कहा, जा माँ को रोक। हजरत अली को कहा, जा रोक, फातिमा को रोक, सफिया को रोको। या रसूल अल्लाह, किस लिए? फरमाया, हाल देखेगी, हाल देखेगी।
पागल हो जाएगी, अकल ठिकाने न रहेगी। ये हाल देख के बहन का क्या हाल होगा। उधर हजरत खातून जन्नत का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खातून जन्नत का जो ताल्लुक खातिर था हजरत अमीर हमजा से वो किसी दूसरे से न था। इसलिए सरकार ने फरमाया रोको इन्हें, लेकिन कौन रोके, बहन को भाई के लाशे से। हजरत जुबैर हजरत अली गए, लेकिन बीबी ने हाथ मारा हजरत जुबैर के सीने पे, बेटा था ना, पीछे हट। कहा मां नबी पाक ने रोका है, नहीं देख पाएगी, तेरा कलेजा फट जाएगा। फरमाया इसलिए रोका है कि मैं सब्र नहीं कर पाऊंगी। कह दे उन्हें यही चाहते हो कि ना रोऊं, मैं नहीं रोऊंगी, सब्र करूंगी। अब नबी पाक ने फरमाया रास्ता छोड़ दो, आने दो इसे। जब बहन आई भाई के लाशे पे, खातून जन्नत भी आई हैं, आके बीबी ने देखा तो अब पत्थर हो गई, अंदर लगी थी आग, मगर बेखबर थे लोग। जलते हुए मकान से बाहर धुआं न था। मेरे नबी ने देखा कि अगर ये नहीं रोएगी, आंसू तो रोक लिए, होंठों को सी लिया, लेकिन अंदर जो आग है वो किधर जाएगी। खुद सरकार ने हाथ मारा कांधे पे, फरमाया सफिया रो ले, रो ले। अब बहन रोए भाई के लाशे पे, नबी रोए चचा के लाशे पे। अल्लाह अकबर, मेरा नबी रोया, मौला अली के बंद टूट गए। अब जब हुजूर का ये हाल था, बाकी लोगों का, आप हैरान होंगे। जब नबी पाक मैदाने ओहद से निकल के चले थे, थोड़ी दूर चले, जिस कबीले का भी मैंने नाम लिया था, बनी अब्दुल अशहल, उधर कान लगाया तो बीबियों के रोने की आवाज आई। सरकार ने पूछा साद ये कौन रोता है? आका जिनके प्यारे शहीद हो गए वो घरों में बीबियां रोती हैं। मेरे नबी ने ठंडा सांस लिया, आपकी सवारी रुकी, लेकिन रोते रोते गर्दन झुकी और कहा हर कोई अपनों को रोता है, ला किन्ना हमजा था ला बवा के अला, मेरे चाचे को रोने वाला ही कोई नहीं। मेरे हाय हाय, अब मुफ्त के मुफ्तियों को मैं क्या कहूं। हजूर फरमा रहे मेरे चाचे को बेटी मक्के रह गई, बीवी मक्के रह गई, यहां कोई न था, मेरे चाचे को रोने वाला ही कोई नहीं। मैं सलाम करता हूं उन सहाबा के। दौड़े हजरत साद जाके अपनी बीबियों को कहा मेरे भाई को ना रोवो, चलो सरकार के दरवाजे पे अमीर हमजा को चल के रोवो। हजरत उसैद बिन हुजैर दौड़े जाके अपनों कहा मेरे जिगर गोशों को मत रोवो, अपने बच्चों को, क्योंकि ऐसा भी था, ऐसा भी एक एक घर में था, कोतेला अबूहा अखूहा ज़ौजुहा व इब्नुहा, ऐसी ऐसी बीबियां भी थीं जिनका खामद भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया, भाई भी गया, अबूहा अखूहा ज़ौजुहा, खामद भी गया, सारा घर लुट गया। लेकिन सहाबा कह रहे हैं मत रोवो अपने भाइयों को, बेटों को, खामदों को, प्यारों को, चल के रोवो सरकार के अमीर हमजा को। मगरिब की नमाज तक बीबियां पहुंची हैं, अपने फट जख्म भूल गई, बैठी हजरत अमीर हमजा के गम में रोती हैं। अब इशा की नमाज हुजूर वापस पलटे, आप उठ के आए, देखा दरवाजे पे बीबियां बैठी रोती हैं। खैर है तुम्हें, आका जनाबे हमजा को रो रहे हैं, उनकी याद में रोती हैं। मेरे नबी ने जो लफ्ज कहे बोल देता हूं, मेरे नबी ने कहा अब बस करो, रदियल्लाहु अन्कुन्ना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
وعن اولاد کننا، اللہ تمہاری اولاد کو خوش رکھے، تم نے میرا غم بانٹا، تم نے میرا غم ہلکا کیا۔ یہاں پہنچ کر علماء فرماتے ہیں وہ رونا جس میں گریبان کوئی پھاڑے، جاہلانہ بول بولے، جاہلانہ بول بولے، گریبان پھاڑے، منہ پہ تھپڑ مارے، وہ بے صبری والا رونا اور ہے، کسی کی یاد میں رونا اور ہے۔ یہ وہی غم ہے، اور اتنا شدید غم تھا میرے نبی کو، اتنا شدید غم تھا جب حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہوا، وحشی بھاگا مکے سے، طائف چلا گیا، طائف کی فتح کا وقت قریب آیا، اب اس نے کہا زمین تنگ ہو رہی ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کسی نے کہا افسوس تیرے لیے، زمین کے اوپر اب نبی کا علم لہرائے گا، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اے ہماری ایمان نہ ہو بے ایمان، لے آئی ایمان، مل جائے گی امان۔ طائف سے بھاگا، مدینے آیا، چہرے کو چھپایا اور نبی پاک کے سرانے پہنچ گیا۔ جو ہی نبی پاک کی ایسے نظر اٹھی، اپنے چہرے سے پردہ سرکا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سرکار نے دیکھ کے کہا انت وحشی، اے تو میرے محبوب چاچے کا قاتل ہے۔ اس نے کہا نام یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹھ جا، تو بتا تو صحیح کہ میرے شیر کو تو نے مارا کیسے؟ مقصد یہ تھا کہ تیری اوقات نہ تھی۔ اس نے بتایا میں چھپ کے آیا، میری دشمنی تو کوئی نہ تھی، میں تو کرائے کا قاتل تھا، میں تو کرائے کا قاتل تھا، آزادی چاہیے تھی، دولت چاہیے تھی، اسی چکر میں آیا۔ ایسے ساری روئے داد بتائی، جب بتا چکا میرے حضور روتے رہے۔ سال ہا سال گزر چکے ہیں، ایسے دیکھ کے فرمایا تیرا اسلام تو مجھے قبول ہے۔ صحابہ نے تلواروں پہ ہاتھ دھرا، انہوں نے کہا اجازت دو، تو نے بہت رلایا ہمارے آقا کو، لیکن میرے نبی کا جواب کمال ہے۔ آپ نے فرمایا تلواروں کو نیام میں رکھ لو، 1000 کافر کی گردن کاٹنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ کوئی ایک کلمہ پڑھ جائے۔ یہ قاتل ضرور ہے، یہ قاتل ہے، میرے دل کا قاتل، میرے کلیجے کا قاتل ہے، لیکن آپ نے اب ذرا غور کرنا، میرے آپ نے فرمایا، نبی نے فرمایا وحشی غیب عنی وجہک، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ کسی کے لیے یہ سزا، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے، میرے سامنے، مطلب یہ ہے تیرا منہ، تیرا چہرہ سامنے آئے گا، مجھے میرا شعر یاد آئے گا، اور یہ غم ناقابل برداشت ہے، اس لیے سامنے نہ آنا۔ لا راکا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب عبرت کی بات آخر میں کہہ رہا ہوں، وحشی صحابی ہو گئے، اسلام قبول ہو گیا، لیکن قتل اتنا بڑا تھا، جرم اتنا بڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، حضرت عمر کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں حیران ہوتا تھا کہ اس نے دکھ دیا، میرے نبی کے کلیجے پہ وار کیا ہے، یہ چھوٹ جائے سمجھ نہیں آتا۔ لیکن اس وقت پتا چلا جب وحشی نے بے حساب شراب پینی شروع کر دی، بے حساب، کالے مشکیزے کی طرح رنگ ہو گیا، پیتے پیتے سزا یہ ملی کہ پکڑا جاتا، سزا دی جاتی شراب کے اوپر، پھر پیتا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا
اب اس سے وہ جہاد والی تلوار چھین لو، اب یہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ جب یہ سزا ملی، حضرت عمر کہتے ہیں تب مجھے سمجھ آئی کہ حمزہ تیرے قاتل کو سزا مل رہی ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو؟ سزا مل رہی ہے، ابتلا اور اتنا شدید۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں تعجب کرتا تھا وہ قاتل حضرت امیر حمزہ کا چاہے صحابی ہی کیوں نہیں، لیکن قدرت اسے پکڑ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سزا یہ ملی، انہو مات غریقا فی الخمر، موت بھی آئی تو شراب کے نشے میں دھت۔ یہ ہے نبی کے کلیجے پہ وار کرنے کا۔ اسی لیے مولانا عبد الغفور ہزاروی سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ القرآن نے جواب دیا، کہا میرے نزدیک یزید ابو جہل سے بڑا کافر ہے۔ یزید ابو جہل سے بڑا کافر ہے۔ انہوں نے کہا شیخ القرآن وہ کیوں؟ کہا ابو جہل نے جتنے بھی وار کیے نبی کے بدن پہ کیے، یزید نے وار کیے نبی کے کلیجے پہ کیے۔ تو حمزہ وہ ہستی جن کے مزار پہ کھڑے ہو کے میرے نبی نے کہا السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ میں کہا کرتا ہوں چیف آف دا آرمی سٹاف آ کے میجر عزیز بھٹی کے قبر پہ سلوٹ کرے، دوسرے دن سرخی لگی ہوتی ہے چیف صاحب نے آ کے میجر عزیز بھٹی کے قبر پہ سلوٹ کیا۔ تیرے چیف کی کیا اوقات، کہاں میرے نبی کی ذات۔ تیرے میجر عزیز بھٹی کی کیا اوقات ہے، میرے امیر حمزہ کی کیا بات ہے۔ میرے نبی ہر سال آ کے سلوٹ کرتے، سلام کرتے، اور پھر سلام یہ نہیں، آگے کہا فاتوہم، مدینے آنے والو جب بھی آنا ادھر آنا۔ جاتے ہو کہ نہیں؟ سارے ہی جاتے ہیں۔ فاتوہم، ادھر آنا، خالی آنا نہیں، وزوروہم، ان کی زیارت کرنا۔ آقا خالی مٹی کی زیارت سے فائدہ؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامہ الا ردوا علیہ۔ فرمایا میں محمد عربی، میں تمہارا نبی تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، جو بھی کوئی ان کے مزارات پہ آگے سلام کرے گا نقد جواب لے کے جائے گا۔ اللہ، جواب تو سارے دیتے ہیں پر یہاں سند ہے، یہاں گارنٹی ہے۔ نبی نے قسم کھا کے کہا ہے فاتوہم، اے کیوں نہیں آکھیا میرے کول آنا، انہاں دے کول آنا۔ انہاں نوں پتہ سی میرے کول تے تساں آنا ہی آنا ہے، میرے بغیر تے گزارا ہی نہیں، اور میرے کول آنا تے انہاں نوں نہ بھول جانا، ان تے بھی آنا، پھر زیارت بھی کرنا، تے خالی سلام انج نہ کرنا جی قبر دے اتے حکم ہے۔ فرمایا سلام دینا تے لے جانا۔ اس لیے جب مدینے جائیں گے حضرت امیر حمزہ کو سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے، یہی روٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب حاجیوں کے جانے کا وقت ہے اور عمرے والوں کے واپس آنے کا وقت ہے، اس لیے جو بھی حاجی مدینے جائے، مسئلہ رہا ادھورا، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم وہ حج کی بات کریں گے، اس میں یہ تذکرے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔